اردو میں ریاست مملکت یا اسٹیٹ کو کہتے ہیں۔ اردو میں ریاست عربی معنی میں استعمال نہیں ہے۔ عربی میں ریاست قیادت کو کہتے ہیں، اقتدار کی خواہش کو کہتے ہیں، ریاست طلبی یا حب الریاست۔ اس کا ترجمہ حب الریاست نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ حب الریاست اردو میں حب الوطنی کے معنی میں ہوتا ہے۔ حب الوطنی کہتے ہیں اس کو، جو اچھی پسندیدہ چیز سمجھی جاتی ہے۔ حب الریاست مذموم اوصاف میں سے ہے اور فسق و فجور کی علامت ہے۔ فاسق و فاجر انسان کی ایک علامت یہ ہے، بلکہ سب سے بری و بد علامت روایات کے مطابق یہی ہے، یعنی فاسق جب اپنے فسق میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر قیادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، خواہش قیادت پیدا ہوتی ہے۔ ریاست بمعنی اقتدار، اقتدار پرستی اس کے اندر آ جاتی ہے، اقتدار کا جنون اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرعون کو جن اوصاف سے قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ اس کی یہی اقتدار پرستی ہے۔ اور اقتدار کسی انسان کے اندر جب قیادت و اقتدار کا شوق چڑھتا ہے تو وہ اسی ظاہری کسی منصب کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ جب یہ اقتدار کا شوق اس کو چڑھتا ہے تو وہ الوہیت تک جا پہنچتا ہے۔ چونکہ دنیاوی مناصب اقتدار کے یا درجات یہ انسان کو قانع نہیں کرتے، جس کے اندر یہ فسق پیدا ہو جائے بنام اقتدار۔ سورہ مبارکہ قصص میں آیت 83 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ فسق و فجور کی ایک اہم صفت اقتدار کی حب ہے انسان کے اندر، اور قیادت کہ میں دوسروں کا سرپرست بنوں، دوسروں کا حکم فرما بنوں، دوسروں کا حکمران بنوں، دوسروں کے اوپر حکم چلانے والا بنوں، دوسرے میرے پیروکار بنے، میرے ماتحت بنے، میرے پیچھے چلنے والے بنے، میرے نام لیوا بنے، میرے نام کے نعرے لگائیں۔ یہ احساس اقتدار پرستی کہلاتا ہے، اور یہ صفت محدود نہیں رہتی۔ اگر کسی کے اندر اقتدار کی حب پیدا ہوئی ہے، شوق پیدا ہوا ہے، یہ بڑھتا جاتا ہے، چونکہ یہ شہوات میں سے ہے، اور شہوات طبیعتاً ان کے اندر ارتقاء ہوتی ہے، ان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مزید ان کے اندر جتنی شہوت کو آپ تسکین دیتے ہیں، اتنی ہی شہوت اور زیادہ ابھرتی ہے، بھڑکتی ہے اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہر شہوت ہے، لیکن ان شہوات میں سے سب سے زیادہ مہلک شہوت اقتدار اور قیادت کی شہوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر علو نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے۔ لا یریدون فی الارض یا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ فرعون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی بری صفت جس نے اس کو تباہ کیا، اور فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل اور دیگر افراد تباہ ہوئے، اس کی بڑی وجہ فرعون کی یہ بیماری تھی کہ چونکہ وہ مستعلی تھا، علو طلبی اس کے اندر تھی،
یہ برتری قیادت کی اور اقتدار کی، حکمرانی کی اس کے اندر شدت سے موجود تھی، اور بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ وہ الوہیت کے درجے تک پہنچ گئی، اور دعوی الوہیت کر دیا اس نے، اپنے آپ کو اللہ و لوگوں کا معبود قرار دیا، یا ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ تربیت دینی میں اس نقطے کی طرف توجہ جیسے قرآن کریم نے فرمائی ہے، روایات میں اہل البیت علیہ السلام نے اس بیماری کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ جہاں پر دیگر آفات سے تم نے رکنا ہے، وہیں پر اس حب ریاست سے بھی تم نے باز رہنا ہے۔ ریاست راس سے مشتق ہے، سر جیسے پاؤں قدم ہیں، اسی طرح انسان کا عضو یا حیوان کا ایک عضو راس کہلاتا ہے، اور راس سے ریاست مشتق ہے، اس سے یہ عنوان نکلا ہے ریاست کا، راس، رئیس۔ چونکہ راس کو برتری حاصل ہوتی ہے، راس میں مغز ہوتا ہے، اور مغز کو بدن کے اوپر حکمرانی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا عربوں نے قیادت کے لیے اور اقتدار کے لیے یہی لفظ مناسب سمجھا ہے۔ راس کی جو حیثیت بدن میں ہے، اگر انسان معاشرے میں، قبیلے میں، قوم میں، ملک کے اندر اگر یہی حیثیت حاصل کرنے کی اس کی تمنا ہو کہ میں بھی راس بنوں اور باقی بدن سارا میرے اختیار میں ہو اور بدن کی توانائیاں ساری میرے حکم پر قائم ہوتی ہوں، اس سے انہوں نے عربوں نے ریاست کا عنوان نکالا ہے۔ رئیس یعنی جو راس کی حیثیت رکھتا ہے قوم کے لیے، ریاست وہ مقام و منصب جو راس کو حاصل ہے بدن میں، جب انسان قوم کے اندر یا ملک کے اندر حاصل کر لے۔ اس کا ترجمہ اردو میں ریاست نہیں ہوتا، ریاست مملکت یا اسٹیٹ کو کہتے ہیں۔ آپ جب اردو میں حب الریاست لکھتے ہیں تو اس کا معنی حب الوطنی لیا جاتا ہے۔ اگر اردو میں حب الریاست لکھنا چاہتے ہیں تو حب قیادت اور حب اقتدار اس کا ترجمہ کریں گے۔ اگر خطبہ ہی غور سے سن لیں تو آپ کی اردو بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہدایت ایک الگ اضافی باب ہے، زبان کی بھی اصلاح ہو جائے گی اگر غور سے سنا کریں۔ الفاظ کی جو تحلیل ہوتی ہے اور جو الفاظ کی تجزیہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیسے بنے ہیں، کیسے نکلے ہیں، استعمال کہاں ہوتے ہیں، ویسے بھی جمعے کا خطبہ سننا یہ لازم ہے، رقط کی طرح ہے۔ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ خطبہ نہ سننا خلل ایجاد کرتا ہے فریضہ کی ادائیگی میں۔ ریاست کے متعلق قرآن کریم کی آیات ہیں اور روایات میں بھی ہیں۔ ریاست کے متعلق ایک روایت حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا بعدما ذکر الامام رجلا وقال انہ یحب الریاست، امام علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس کے اندر حب قیادت ہے، یہ قیادت کا شوق رکھتا ہے، اقتدار پرست ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یحب الریاست مع ذئبان ضاریان فی غنم قد تفرقا رعاؤها بأضر فی دین المسلم من الریاسہ۔ اس شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام تھا، یہ معمر ابن خلاد تھا، یہ ظاہراً یہ شخص، کہ اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر قیادت کا شوق ہے۔ اگر ائمہ کے نزدیک بھی آتا ہے تو اپنی قیادت چمکانے کے لیے اور اقتدار کے حصول کے لیے ائمہ کے پاس بھی آتا ہے۔ اغراض مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی، کس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
کس مقصد کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے دینی کام کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں، رفاعی کام کرتے ہیں۔ وہ مختلف مقاصد ہیں، ان میں سے ممکن ہے کہ اس سارے کام کے مد نظر پیش نظر یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے اندر قیادت و اقتدار نصیب ہو جائے۔ اگر یہ کسی کے اندر آفت پیدا ہو جاتی ہے، اقتدار پرستی، اقتدار طلبی، اقتدار خواہی اور قیادت کا شوق کسی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے؟ نقصان کو امام علیہ السلام نے تمثیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور مثال یہ ہے کہ اگر ایک ریوڑ ہو بھیڑوں اور بکریوں کا، اور اس ریوڑ کے چرواہے نہ ہوں، موجود نہ ہوں، ریوڑ تنہا ہو، اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہو، اور ذئبان زاریان، دو درندے، بھیڑیے چیر پھاڑ کھانے والے بھیڑ بکریوں کو، یہ دونوں اس ریوڑ پر ٹوٹ پڑے، جن کا چرواہا نہ ہو، جن کا گڈریا نہ ہو، جن کا نگہبان و راعی نہ ہو، ایسے ریوڑ پر دو بھوکے درندے بھیڑیے ٹوٹ پڑے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دو بھیڑیے اس لاوارث ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مسلمان کے دین کو قیادت پرست انسان، قیادت خواہ انسان، قیادت طلب انسان، اقتدار پرست انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ مسلمان کے دین کو اس ریوڑ سے زیادہ نقصان پہنچے گا جو لاوارث ہے اور بھیڑیے اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس سے زیادہ نقصان اقتدار کا خواہاں انسان مسلمان کے دین کو پہنچاتا ہے۔ خوب یہ معیار ہیں جو دین میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ائمہ اطہار نے ہمارے لیے یہ اقدار ذکر کی ہیں کہ دین کا نظام اقدار کے اوپر استوار ہے۔ احکام اقدار حدود ہیں، اور ان حدود کے اندر عملی طور پر روزمرہ کے وظائف کا نام احکام ہے، فرائض ہے، واجبات ہے۔ لیکن اگر انسان احکام، واجبات، فرائض انجام دے حدود توڑ کر، احکام بجا لائے، روزے رکھے، حج کرے، نمازیں پڑھے، مستحبات، تسبیحات سب کچھ کرے، لیکن حدود توڑ کر، یہ فاسق انسان ہے۔ اور فسق کی سب سے بری حالت یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ حب پیدا ہو جائے۔ قرآن نے فرمایا کہ حب مال، حب الدنیا، حب الشہوات، حب النساء، یہ ساری خواہشات ہیں تباہ کن، اور ان سے اتنی تباہی نہیں پھیلتی۔ اگر کسی انسان میں حب شہوت ہے تو اس سے متاثر کچھ لوگ ہوں گے، دین سارا متاثر نہیں ہوتا اس روایت کے مطابق۔ اگر کسی کے اندر حب الدنیا ہے تو بیت المال متاثر ہوگا، وہ بھی کچھ حصہ بیت المال کا۔ اگر کسی کے اندر حب بنین ہے تو اس کا بھی ایک حصہ متاثر ہوگا۔ لیکن جس سے پوری مملکت، نظام پورا برباد ہو جاتا ہے، جس شہوت سے، وہ شہوت اقتدار، جس کو روایات میں حب الریاست کہا گیا ہے، یہ بھیڑیے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور آج پاکستان کو اگر بھیڑیے روندتے تو اتنا تباہ نہ ہوتا پاکستان۔ اگر اس کا کوئی حکمران نہ ہوتا، صرف بھیڑیے ہوتے، بھیڑیے جیسے متشدد ہندو بھیڑیے ہیں، جس طرح صہیونی بھیڑیے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ اگر یہ پاکستان کو تباہ کرتے تو اتنا تباہ نہ کرتے جتنا پاکستان کے اندر حب الریاست کے شکار ہوسرانوں نے تباہ کیا ہے۔ معیشت جہاں پہنچا دی، سیاست جہاں پہنچا دی، مذہب جہاں پہنچا دیا ہے۔ اور یہ خواہش انسان میں
موجود رہتی ہے۔ اب یہ روایت آئے گی جس میں امام علیہ السلام نے جب اس شہوت کا خطرہ بیان کیا تو صحابی ڈر گیا اور فوراً بول پڑا کہ یہ تو ہم میں بھی ہے، یہ تو سب کے اندر ہے۔ ہم ایسی جرأت نہیں رکھتے، ایسا شجاعت ہمارے اندر نہیں ہے کہ کسی بیماری کی تشخیص کی جائے اور ہم کہیں یہ تو ہمارے اندر علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے نفاق کی علامتیں روایات و قرآن میں جب ذکر ہوتی ہیں اور ہم سنتے ہیں تو فوراً ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف جانا، تخیلات دوسروں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ علامتیں تو فلاں میں پائی جاتی ہیں، یہ فلاں میں پائی جاتی ہیں، اور اسی سے ہم خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں بدگمان اور بدبین ہوتے ہیں۔ جب یہ علائم سنیں تو سب سے پہلے گریبان میں جھانکیں کہ ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی میرے اندر۔ اس وقت یہ روایت اور آیت ہمارے لیے ہدایت ثابت ہوگی۔ اگر سن کر اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے۔ حب ریاست فقط سیاسی یا دنیاوی امور میں نہیں ہے کہ مملکت کا سربراہ بننے کا شوق ہو، وزیر اعظم اور صدر بننے کا ہو، بلکہ یہ کسی بھی سطح پر انسان میں پیدا ہو کر اپنے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار کے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک اس وقت ہے کہ جب یہ مذہبی شخصیات کے اندر اور مذہبی افراد کے اندر پیدا ہو جائے، کہ اگر کسی کو یہ شوق چڑھ جائے، آج جو منصب یا جو مقامات ہم مقدس سمجھتے ہیں، یہ روایات ان کو فرما رہی ہیں کہ وہ تو بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں تمہارے دین کے لیے۔ جس شخص کو شوق ہے ریاست کا، اقتدار کا، معنوی اقتدار کا، مادی اقتدار کا، سیاسی اقتدار کا، اجتماعی سماجی اقتدار کا اگر شوق ہے کسی کو، تو وہ بھیڑیے سے زیادہ خونخوار اور درندہ ہے دین عوام کے لیے، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ ہم اپنے خاندان میں دیکھیں تو خاندان میں کسی تایا، چچا، ماموں کو یہ شوق چڑھاتا ہے کہ میں پورے خاندان کا لیڈر بنوں، پھر وہ ہر ممکنہ طریقے سے خاندان کی قیادت کا شوق اس کو چڑھ جاتا ہے، اسی کے ہاتھوں سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں اپنے خاندان میں اور اپنے ارد گرد، خاندان برباد ہوا ہے اسی طرح کے بیمار انسان سے جس کو حب ریاست کا شوق چڑھا۔ جس کو دینی مراکز اسی طرح سے ہیں، وہ ویران ہو جاتے ہیں جب ان دینی مراکز میں خدمت گزاروں کے بجائے اقتدار پرست نافذ ہو جاتے آ جاتے ہیں کہ ہم ان دینی اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہم ان دینی اداروں پر ریاست ہماری ہو، اقتدار ہمارا ہو، قیادت ہماری ہو ان کے اوپر۔ خوب ان اداروں کو بھیڑیے سے زیادہ تباہ یہ انسان کرتا ہے جس کے اندر صدارت کا، قیادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ قوم کو انجمنیں بناتے ہیں جن کو اقتدار کا زیادہ شوق ہوتا ہے، یہ فوراً تنظیم بناتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی کا نام تنظیم ہے، انجمن ہے۔ مسجد کے لیے انجمن بنا لیں گے، مدرسے کے لیے انجمن بنا لیں گے، نماز کے لیے انجمن بنا لیں گے، پھر اس انجمن میں صدارت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، صدارت کے دوسرے امیدواروں کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، ان کی کردار کشی شروع کریں گے تاکہ اپنا اقتدار دین کے نام پر قائم کریں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دین کے اندر تباہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو علمی مقام حاصل ہو جائے، اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جائے اور اس کے اندر اقتدار کا شوق پیدا ہو جائے، حب ریاست اس کے اندر آ جائے کہ لوگ میری تقلید کریں، میرے مقلد ہوں اور میرے پاس آ کر اپنے مسائل پیش کریں، مجھ سے احکامات لیں، میرے نمائندے بن کر دنیا میں گھومیں اور میرے چرچے ہوں، میری تصویریں لگیں، میرے نام کے خطبے دیے جائیں۔ اب یہ شوق جب انسان میں چڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ بھیڑیے سے زیادہ تباہ کن انسان ہو جاتا ہے جو اس شوق میں مبتلا ہے۔ توجہ فرمائیں، روایت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔
یہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے متعدد منابع میں یہ ذکر کی گئی ہے. یہاں میزان الحکمہ سے آپ کی خدمت میں جلد 4 سے پیش کر رہا ہوں. بعد ما ذکر الامام، امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ جب امام علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، وقال انہ یحب الریاست، اور اس شخص کا عیب یہ ذکر کیا کہ اس میں اقتدار کی خواہش ہے، شہوت اقتدار ہے اس کے اندر. فرمایا کہ ما الذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها، وہ ریوڑ جس کے چرواہے موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، اور بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، حیوانوں کا ریوڑ تنہا ہے، اور 2 درندہ بھیڑیے اس ریوڑ پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو اس ریوڑ کا نقصان یہ بھیڑیے اتنا نہیں کریں گے. ما ذئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاؤها بأضر فی دین المسلم من الرئاسہ، ریاست پرستی، حب ریاست سے بڑھ کر ضرر، جس کو قیادت کا شوق ہے، اس سے زیادہ تباہ کوئی اور قوم کو نہیں کر سکتا. اب آپ جرأت سے کام لیں، ایک تو خود اپنے اندر تلاش کریں کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے یہ شہوت یا نہیں ہے. طبی طور پر سب میں ہے. راوی نے، اگلی روایت میں ہے کہ راوی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ہے ہمارے اندر. جس طرح اگر امام علیہ السلام کہیں کہ شہوت جنسی انسان کو تباہ کرتی ہے، تو کوئی نہ کہ الحمدللہ میرے اندر نہیں ہے. یہ تو سب کے اندر ہے، جو انسان ہے طبی طور پر اس کے اندر ہے یہ. دوسری روایت میں ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ما ذئبان ضاریان فی غنم لیس لها راع هذا فی اولها وهذا فی آخرها بأسرع فیها من حب المال والشرف فی دین المؤمن. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امامت کا دین، امامت کا مذہب، اہل البیت کا مذہب اور بنو امیہ کے مذہب میں یہ بنیادی اصولی فرق ہیں. اب سب کو ایک کر دیا گیا ہے. بنو امیہ کا دین، بنو امیہ کا طرز تدین، اس کی بنیاد ہے مفادات پرستی پر، مفادات پر، اقتدار پرستی پر، قیادت کا شوق، حب الدنیا. اس کو انہوں نے دین کے ذریعے سے ممکن بنایا ہے. یعنی ایسے محدثین، ایسے مفسرین، ایسے علماء، فقہا بنو امیہ نے کرائے پہ لیے ہیں، پیسوں پہ لیے ہیں، جن کا کام یہی تھا کہ مفادات کو دین بنا کر پیش کرنا، مفاد پرستی کو. اہل البیت کا دین اصول پرستی ہے. اب یہ میں چونکہ عرصے سے اس موضوع پہ، یعنی جب سے کہیں کہ جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وجود دیا ہے، ایجاد کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمیں اس میں ایک ادنا خدمت کا موقع ملا ہے، اس وقت سے یہ مسائل جو ہیں جاری ہیں ابھی اور رہیں گے، ان کے متعلق انسان غور و خوض کرتا رہتا ہے کہ جو ایک ذمہ داری ہے، امانت ہے، اس کو کس طرح سے احسن طریقے سے بجا لیں. اور اس میں جو عزیزان خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے اس کا خصوصی ذکر بھی کیا ان آخری دنوں میں. البتہ پہلے خود ذہن میں تھی یہ بات لیکن اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، اب ذکر شروع کیا ہے اس کا کہ 2 علیحدہ مکتب کہہ لیں، 2 مستقل طریقے ہیں، روشیں ہیں. ایک اصول پرستی اور ایک ہے مفاد پرستی. آپ یا کوئی کام اصول پرستی اصولوں کے ذریعے کر سکتے ہیں یا مفادات کو بنیاد بنا کر کر سکتے ہیں. مفاد پرستی پر جتنے نظام قائم ہیں وہ مکمل کامیاب ہیں، 100% کامیاب ہیں، جن کی بنیاد مفاد پرستی پر ہے. اور اصول پرستی جہاں ہے وہ اکثر مشکلات کا شکار ہیں، اور چھوٹی نہیں بڑی مشکلات کا شکار ہیں. انقلاب اسلامی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انقلاب اسلامی جو ایک اصول
ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آیا ہے اور جس میں اصول پرستی اور اصول پسندی بنیاد ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر بھی سب سے زیادہ نقصان اس کو مفاد پرستی نے پہنچایا ہے۔ اصول پرستی کی آڑ میں مفاد پرستی بیٹھی ہے جس نے انقلاب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ یہ موضوع چھیڑا نہیں جاتا عموماً، چونکہ سیکرٹس میں سے ہے، امنیتی سلامتی کے مسائل میں سے ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان، مملکت پاکستان کے وہ امور جو پاکستان کی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں عام نہیں کیا جاتا، باہر بیان نہیں کیا جاتا، چونکہ اس سے سلامتی ملک کی نقصان اس کو ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انقلاب اسلامی کے بھی وہ مسائل ہیں جو سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جہاں بھی رہبر معظم نے بھی فرمایا جہاں بھی نقصان پہنچا ہے، جب ہم نے اصول چھوڑے ہیں اور مفادات چنے ہیں، وہیں پر ہم نے ضرب کھائی ہے، وہیں نقصان اٹھایا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ مفاد پرستی میں وہ نظام کیوں چلتا ہے، چونکہ نہ کہ نظام کامیاب ہے، اس نظام سے مفادات حاصل کرنے والے کامیاب ہیں۔ اور وہ نظام کو کیوں اس گاڑی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی چلے گی تو ہمارا مفاد پورا ہوگا۔ اگر مفادات ہم نے لینے ہیں تو یہ گاڑی چلتی رہے، کھڑی گاڑی سے ہم مفاد حاصل نہیں کر سکتے، تو اتنا ہی اس کو اور اسی طرح سے چلاتے ہیں جس طرح سے مفادات پورے ہوتے رہیں۔ لیکن اصول پرستی مفادات سے بالاتر و ماوراء بنیاد ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، انبیاء نے تعلیم دی ہے اور اہل البیت علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے۔ سب سے بڑی مثال اس کی امیر المومنین اور معاویہ، دو سیاستیں، سیاست علی و سیاست معاویہ۔ کیوں سیاست علی نہیں چلی اور کیوں سیاست معاویہ لوگوں نے قبول کر لی؟ امیر المومنین کی سیاست میں لوگوں کو کیا کمی لگتی تھی؟ مفادات کی، بس ایک کمی تھی۔ امیر المومنین کی حکومت میں، ریاست میں، قیادت میں ایک کمی تھی، مفاد کسی کا وہاں پر نہیں تھا، اصول تھے۔ لیکن معاویہ نے آ کر اپنی سیاست کی بنیاد مفادات پر رکھی، اس لیے وہ امیر المومنین کی صف بھی ٹوٹ کر وہاں چلی گئی۔ اور یہ اصول پھر دنیا میں ایک ضابطہ بن گیا ہے کہ اگر آپ مفادات کو بنیاد قرار دیں تو آپ کا نظام چلے گا، اگر اصول کو بنیاد قرار دیں تو پھر پہلے اصول پرست، اصول پسند بنائیں گے، پھر اصولی نظام آگے بڑھے گا۔ اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے معذبان زاریان فی غنم لیس لہا راعٍ، اگر ایک بھیڑی، اگر ایک ریوڑ ہو جس کا راعی نہ ہو، چرواہا نہ ہو، سویا ہوا ہو، غافل ہو، موجود ہی نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں دو بھیڑیے درندے اس ریوڑ پر حملہ کریں، ھذا فی اولھا، ایک ریوڑ کے ایک حصے پہ حملہ کرے، وھذا فی آخرھا، اور دوسرا دوسری سائڈ سے حملہ کرے۔ دو بھیڑیے ریوڑ کو گھیر کر دونوں طرف سے، نہ کہ دونوں ایک طرف سے حملہ کریں تاکہ ریوڑ دوسری طرف بھاگ جائے، ایک اول سے حملہ کرے، ایک آخر سے حملہ کرے، ایک سامنے سے حملہ کرے، ایک پیچھے سے حملہ کرے۔ بِأَسْرَعَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ، مومن کے دین میں تباہی زیادہ پھیلے گی اس شخص کے ہاتھوں جو حب مال یعنی مفادات اور حب شہرت کا خواہاں ہے۔ اگر ایک قوم، ایک ادارہ، ایک مملکت، ایک مسجد، ایک نظام، ایک دین، ایک مذہب شہرت پسند، اقتدار پسند، قیادت پسند شخص کو سونپ دیا جائے اور ایک ریوڑ دو درندہ بھیڑیوں کے سپرد کر دیا جائے، وہ دو بھیڑیے اتنی تباہی نہیں پھیلائیں گے جتنا یہ ایک بھیڑیا ایک اقتدار پرست نقصان پہنچائے گا۔ یہ تقابل میں دو بھیڑیے اور ایک اقتدار پرست، ان کا تقابل ہے، یعنی دو درندے بھیڑیے لاوارث ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا ایک اقتدار پرست فرد، یہ اکیلا ہے وہ دو ہیں،
یہ انسان ہیں، وہ درندے ہیں، بھیڑیے ہیں. یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے. انسان باشعور ہیں، بھیڑیں بے شعور ہیں. لیکن اگر یہ کوئی قوم مبتلا ہو جائے ایسے افراد میں، وہ بہت تباہ ہوگی. خوب یہ وہ تحلیلیں ہیں، تجزیے ہیں ائمہ اطہار کے، کہ ان کے ذریعے سے آپ دیکھیں کسی بھی علاقے میں چلے گئے، آپ کا امور دین کس طرح سے تباہ حال ہیں، دنیا کس طرح تباہ حال ہے، تعلیم کس طرح ویران ہے، معیشت کس طرح ویران ہے. جہاں دیکھیں وہاں پر اقتدار پرست، ایک اقتدار پرست پوری مملکت کی تباہی کے لیے کافی ہے. بقول سردار بہادر کے کہ اس گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. وہ ایک الو کافی تھا تباہ کرنے کے لیے، جبکہ ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ گلشن کا اندازہ لگا دیں کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا، انجام کیا ہوگا. مسجدوں میں جائیں اقتدار پرست، اداروں میں جائیں اقتدار پرست، تنظیموں میں جائیں اقتدار پرست، مذہب میں جائیں اقتدار پرست. ہر شعبے میں اقتدار پرست بھیڑیے مسلط ہیں، جن کو ائمہ بھیڑیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان شرارکم من احب ان یطأ عقبہ انہ لا بد من کذاب اور او عاجز رائی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سب سے برا انسان کون ہے، بدترین انسان کون ہے. اب ہمیں کہا جائے بدترین، ہم کہیں گے چور. بدترین کون ہے؟ زانی، شرابی، فلاں. امام صادق علیہ السلام کے نزدیک سب سے برا انسان کون ہے؟ سب سے بد انسان وہ ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے پیچھے لوگ چلیں، رش ہو، بھیڑ ہو، اس کے پیروکار ہوں. ان یطأ عقبہ، یعنی جب وہ باہر نکلے پیچھے جمع غفیر اس کے چلتا جائے، اس کے نام کے نعرے ہوں، جلوس کی شکل میں نکلے جائے، آئے جہاں بھی جائے اس کے گرد ایک جرمٹ ہو، ہمیشہ لوگوں کا پسند کرتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکا ہوا، لوگوں کو اپنے سامنے خاضع، لوگوں کو دستبوسی کرتے ہوئے، پابوسی کرتے ہوئے پسند کرتا ہے. یہ سب سے برا انسان ہے. خوب کیا برائی ہے؟ یہ باقی تو نیک کام کرتا ہے. یہ وہ برائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب برائیاں کرے گا، یہ ہر جرم کرے گا. جس کے اندر یہ قیادت کا شوق آ گیا ہے، اقتدار کا جرثومہ جس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ ہر جرم انجام دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اول ما اوصی اللہ تبارک و تعالی بست خصال. معصیت خدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 6 چیزوں سے. 6 چیزوں سے انسان معصیت کا آغاز کرتا ہے، گناہ کا، جرم کا آغاز کرتا ہے. ان 6 میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کے اندر آ جائے، یقیناً مجرم بنے گا یہ شخص. کون سا ہے؟ حب الدنیا. پہلی خصلت مجرم بنانے والی حب دنیا ہے. وحب الریاسہ، اقتدار کی محبت، قیادت کا شوق، قیادت کی خواہش، اقتدار کی خواہش. وحب الطعام، شکم پرستی، کھانے کا شوق. وحب النساء، شہوت جنسی، عورتوں کی حب جس کو ہو. وحب النوم، سونے کا جس کو زیادہ محبت ہو، سوتا زیادہ ہو جو. وحب الراحہ، آرام پسندی، آرام پسند ہو، زیادہ آرام زیادہ پسند کرتا ہو. تکلیف، مشقت، زحمت، محنت ناگوار گزرتی ہے، اس پر ہمیشہ راحت اور آرام رہنا چاہتا ہے. یہ 6 چیزیں، یہ 6 محبتیں ہر دشمنی سے زیادہ بدتر ہیں. ایک حب الدنیا، حب الریاسہ،
حب الطعام، حب النساء، حب النوم و حب الراحہ۔ دنیا پسند، اقتدار پسند، طعام پسند، نساء پسند، نوم نیند پسند اور آرام پسند لوگ۔ چونکہ یہ 6 محبتیں، ان کی تسکین ہوتی ہی گناہ کے ذریعے سے ہے۔ جائز طریقے سے ان محبتوں کی تسکین نہیں ہو سکتی۔ انسان حرام بھی مرتکب ہوتا ہے، ناجائز تعلقات بھی قائم کرتا ہے اور فرائض ترک کرتا ہے۔ جب نوم اور راحت پسندی انسان میں آ جائے، آرام طلب بن جائے انسان، ہمیشہ ٹھنڈی جگہ رہنا، سائے میں رہنا اور آسودہ ماحول میں رہنا، ہوا میں رہنا، پنکھے پہ رہنا، ہمیشہ وقت پہ جو تقاضا ہے وہ انسان کا پورا ہو۔ باہر جاؤں گا پسینہ آئے گا، دھوپ ہوگی، گرمی لگے گی، مسجد جاؤں گا، جمعہ پڑھنے جاؤں گا، گرمی کا موسم ہے، فلاں ہے، راحت گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، یہاں بیٹھ جاؤں۔ یہ جرائم کی بنیاد ہے۔ ان میں اگر ان 6 محبتوں میں سے پھر باقی روایات کے قرینے سے ہم معین کریں تو سب سے بڑی خطرناک حب الریاست ہے، قیادت کا شوق، اور اسی نے سب بربادی پیدا کی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذہنی طور پر ہم اپنے آپ کو مفلوج بنا چکے ہیں، لہٰذا ذہنوں میں ائمہ کی بتائی ہوئی تعلیمات نہیں آتی، ہم اس کو دائیں بائیں کر کے اپنے لیے پھر بھی کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ کیا امام نہیں فرما رہے کہ حب ریاست، حب قیادت جرم ہے اور سب سے بڑا جرم ہے، اور قوم کے لیے درندہ بھیڑیوں سے زیادہ 2 بھیڑیے لاوارث ریوڑ کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا ایک انسان، حب قیادت کا شکار انسان قوم کو تنہا برباد کر سکتا ہے۔ خوب کیا ہمیں نہیں معلوم کتنے ایسے مذہبی لوگ ہیں جن کے اندر یہ حب ان کی باچھوں سے رال بن کے ٹپک رہی ہے، ان کے لفظ سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ بہت عالی ترین مقام پر بیٹھے ہوئے مجتہدین، مرجعیت کی سطح تک پہنچے ہوئے لے کر، اور اس سے نیچے مسجد کے اندر صدر انجمن اور سیکرٹری انجمن کا دیکھیں، سب کے اندر ایک چیز کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کی ذرا سا آپ تجویز دیں اس کی قیادت سے ہٹ کر، وہ پھر دیکھیں آپ کا حشر کیا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو تجویز دیں کہ آپ کافی ہو چکی ہے، آپ اتنا شوق قیادت کا کر چکے ہیں، اب کوئی اور کام کریں، دشمن ہو جائے گا، جانی دشمن آپ کا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم انہی لوگوں کو پھر بھی مقدس مانتے ہیں جنہیں امام رضا علیہ السلام بھیڑیا کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ مقدس ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں۔ تو امام رضا کے مذہب سے دور ہیں نا ہمیں اتفاق نہیں ہے امام رضا علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے۔ میں بارہا پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم ائمہ کے مذہب سے اتفاق نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو یہ اصول بتائے ہیں، یہ قدریں بتائی ہیں، تو اگر آپ نے تقلید کرنی ہے کس کی کرو؟ جس کے اندر ذرا بھی شوق نہیں ہے، حب نہیں ہے، اور ایسے رہے ہیں علماء مراجع کرام جن کے پاس جرگے لے کے لوگ جاتے تھے کہ آپ قبول کریں مرجعیت، لوگوں کی قبول نہیں کرتے تھے کہ ہیں اس وقت موجود ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب منحصر مرجعیت کا مقام انہی کے اندر منحصر ہو گیا تھا اور ان کے علاوہ کوئی اور مرجع تقلید بھی نہیں تھا، پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے وہی جو مرحومین ہیں جن کی پہلے کر رہے تھے انہی کی تقلید پہ باقی رہو، ہم یہ ذمہ نہیں لیتے۔ اگر آپ نے پیروی کرنی ہے، مسجد کس کے حوالے کریں جس کو قیادت کا شوق نہیں ہے،
مرتے ہیں اس کے لیے، کسی ایک چھوٹی سی کسی قیادت کے لیے، اقتدار کے لیے جان اپنی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، دین خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ان شرارکم من احب ان یؤطا عقبہ، سب سے برا انسان کون ہے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں، میں نکلوں باہر، پیچھے مجمع ہو، پیچھے جمعیت ہو، سامنے استقبال ہو، جھنڈے ہوں، نعرے ہوں، یہ سب سے برا انسان ہے۔ انہ لابد من کذاب، یہ شخص حتماً یا کذاب ہوگا، او عاجز رائی، یا یہ کوڑ مغز انسان ہوگا، یہ بے رائے ہوگا انسان، نافہم، یا جھوٹا انسان ہے یا نافہم انسان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں سے معصیت شروع ہوتی ہے۔ اول ما عصی اللہ تبارک و تعالی بست خصال، حب الدنیا و حب الریاست و حب الطعام و حب النساء و حب النوم و حب الراحہ، یہ 6 شہوتیں انسان کو نابود کرتی ہیں۔ خوب آگے جاری ہے یہ باب، چند روایات ہیں اور مزید اس کے اندر یہ مطلب سمجھنے کے لیے کہ تقوی تحفظ کی بنیاد ہے انسانی زندگی اور نظام زندگی کو، اور تقوی کے خلاف فسق و فجور ہے۔ فسق و فجور سب سے نمایاں حب اقتدار اور اقتدار پرستی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اقتدار پرستی جب لوگوں کے لیے مقبول بن جائے، قابل قبول چیز بن جائے، وہ معاشرہ تباہ ہے۔ جو ریوڑ بھیڑیے کو قبول کر لے، یہ قوم تباہ ہے۔ سب سے بے شعور قوم وہ ہے جس میں اقتدار پرست آسانی سے اقتدار میں آ جائے، جس میں قیادت کا خواہاں آسانی سے قیادت میں آ جائے، یہ سب سے بے شعور ریوڑ ہے، اور اس نے اسی کے ہاتھوں تباہ ہونا ہے۔ اس کا عذاب یہی اقتدار پرست انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو اس آفت سے محفوظ فرمائے، اور خداوند ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو پروردگار اس معصیت کے اسباب سے پاک و پاکیزہ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔